بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے عزیز طلباء، لیول 1 کا یہ دوسرا درس لغہ عربیہ کا پیش خدمت ہے۔ پہلے درس میں ہم نے اسم اشارہ ہادہ سے متعلق باتیں سماعت فرمائی تھیں کہ اس کا استعمال قریب، مفرد اور مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پہلے درس میں حمد استفہام کے وہ الفاظ جو خاص کیے گئے عربی کے اندر کوئسچن کے لیے، ان الفاظ کو ہم نے پڑھا، اس کا استعمال، اس کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے پہلے درس میں سماعت فرمائی ہے۔ اس دوسرے درس کے اندر دو چیزوں پر ہمیں ترکیز کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ذالکہ جو وہ کے معنی میں ہے، یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے جس سے اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف۔ تو ذالکہ کا استعمال، اور اس کے علاوہ دوسری چیز اس دوسرے درس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، واو کا بھی استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور کہاں کیا جاتا ہے۔ تو ذالکہ بھی اس میں اشارہ ہے جو کہ مفرد، مذکر اور بعید یعنی کوئی چیز دور ہو اس کی طرف، وہ مفرد ہو، مذکر ہو، میل ہو، اس کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ما ذالکہ، ما استفہامیہ، جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کوئسچن کرنا ہوتا ہے تو کوئسچن کے جو الفاظ عربی کے اندر مستعمل ہیں، استعمال کیے گئے ہیں، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، اسی میں سے ایک ما ہے۔ اب ما کو کے ذریعے جب ہم کوئسچن کر رہے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں، میل ہے اور وہ دور ہے، تنہا ہے، وہ دور ہے اور میل ہے، اب اس کے بارے میں اگر ہم کو اشارہ کرنا ہو کہ وہ کیا چیز ہے تو ذالکہ کا استعمال کریں گے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، وہ کے معنی کے لیے۔ ما ذالکہ، وہ کیا ہے، اور چونکہ ذالکہ سے کوئسچن کیا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا آنسر بھی ذالکہ ہی سے ہوگا۔ ذالکہ نجم، وہ ایک تارہ ہے۔ اب اسی طرح یہ استعمال کا ایک دوسرا طریقہ جو میں نے بتلایا تھا کہ واو کا بھی استعمال یہاں ہم سیکھیں گے۔ یہ مسجد چونکہ قریب ہے، مفرد ہے اور مذکر ہے، اس لیے اس سے پہلے درس میں نے بتایا تھا کہ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہادہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہادہ مسجد، یہ ایک مسجد ہے، اور چونکہ گھر جو ہے اس مسجد سے دور ہے تو قریب کے لیے ہادہ کا استعمال کیا گیا، ہادہ مسجد، اور چونکہ وہ دور ہے، مفرد ہے، مذکر ہے، اس لیے یہاں ذالکہ کا استعمال کیا جائے گا، اور چونکہ مسجد کے بعد ایک ایکسٹرا چیز پوچھی جائے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو وہاں واو کا بھی استعمال آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، وذالک بیت، اور وہ ایک گھر ہے۔ تو دونوں چیزوں کا استعمال اتنی سی عبارت میں آ گیا، پہلی چیز ذالکہ کا اور دوسرا واو جو اور کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہی ایک چیز کا اور خاصا دھیان کرنا پڑے گا ہمیں کہ واو جب عربی کے اندر اس طرح کی جگہوں پہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو
ہمیشہ بعد والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ہاذا مسجد، اب یہاں واو کا جب ہم استعمال کریں گے چونکہ اس کا تعلق بعد سے ہے اس لیے وذالک بیت یہاں لکھیں گے. تو یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے. تو یہاں دو چیزیں، ہاذا کے لیے قریب مفرد مذکر کے استعمال کے لیے ہاذا کا یعنی اشارہ کرنے کے لیے ہاذا کا استعمال، اور بعید یعنی دور مفرد مذکر کے لیے اشارہ کرنے کا جو ورڈ یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ ذالکہ ہے. ہاذا حصان وذالک حمار، ہاذا حصان وذالک حمار، یہ ہاذا سے اشارہ کیا گیا ہے اس گھوڑے کی طرف، یہ ایک گھوڑا ہے. وذالک حمار، اور واو کا مطلب یہاں اور، واو کی میننگ اور وہ چونکہ یہ دور ہے اور وہ ایک گدھا ہے. اذالک کلب، کیا حمزہ استفہام یعنی یہاں پہ کوشچن کا ایک دوسرا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. اذالک کلب، کیا وہ ایک کتا ہے. اب اس کا چونکہ یہ بلی ہے اس لیے آپ کو لام جواب لا، ذالک قط، یہاں آپ نفی کریں گے اس چیز کی، لا نافیہ کا استعمال کریں گے، نہیں وہ ایک بلی ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالکہ کا استخدام مد نظر رکھیں، اس سبق میں صرف ذالکہ اور واو جو اور کے معنی میں ہے اس پر ہمیں ترکیز کرنی ہے. یہاں ما ذالکہ، وہ کیا ہے. ذالکہ سریر، وہ ایک چار پائی ہے، چونکہ بعید ہے مذکر ہے اور مفرد ہے اس لیے اس کی ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ ایک چار پائی ہے. آگے چلتے ہیں. من ھذا ومن ذالکہ، اب یہاں دو لوگ ہیں، دونوں کی طرف استعمال کرنے کے لیے من کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں بھی ایک آدمی ہے اور یہاں دوسرے آدمی ہے. من ھذا ومن ذالکہ، ان دونوں کی طرف جو اشارہ کرنا ہے من کے ذریعے کوشچن کیا جا رہا ہے. من ھذا، یہ کون ہے. چونکہ یہ قریب ہے اس لیے ھذا سے اشارہ کیا گیا، اور دور والے شخص کی طرف جب اشارہ کرنا ہوا تو یہاں اس عبارت میں ذالکہ کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار اس چیز کو ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ ھذا قریب مذکر مفرد کے لیے اور ذالکہ مفرد مذکر بعید کے لیے. من ھذا ومن ذالکہ، یہ کون ہے، ومن ذالکہ، اور وہ کون ہے. ھذا مدرس وذالکہ امام، یہ ایک مدرس ہیں، وذالکہ امام، اور وہ ایک امام ہیں. ما ذالکہ، وہ کیا ہے. ذالکہ حجر، وہ ایک پتھر ہے. ھذا سکر، ھذا سکر وذالکہ لبن، یہ سکر ہے، وذالکہ لبن، اور وہ دودھ ہے. ھذا سکر، یہ سکر ہے، وذالکہ لبن، یہاں واو اور ذالکہ کا استعمال کیا گیا ہے، واو اور کے معنی میں اور ذالکہ مفرد مذکر بعید کے لیے. وذالکہ لبن، وہ دودھ ہے. اب اس مشق کے اندر انہی چیزوں کو ہمیں ریپیٹ کرنا ہے، انہی کو دہرانا ہے. تمرین صرف یہاں پہ ایک چھوٹی سی تمرین ہے. اقرأ وقت، پڑھو اور لکھو. ان عبارتوں کو، جو عبارتیں آ رہی ہیں ان عبارتوں کو پڑھنا اور لکھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے. ھذا سکر وذالکہ لبن، یہ سکر ہے اور وہ دودھ ہے. من ذالکہ، ذالکہ امام، وہ کون ہے، وہ ایک امام ہے. اذالکہ قط، کیا وہ ایک بلی ہے. لا، ذالکہ کلب، وہ ایک کتا ہے. ما ھذا، یہ کون ہے. ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے. الکلمات الجدیدہ، اس درس کے اندر کچھ ایسے کلمات آئے ہیں جو نیو کلمات، نیو ورڈ ہیں، جن کی میننگ ہمارے لیے جاننا
اور سمجھنا ضروری ہے۔ تو امام کی میننگ ہوتی ہے امام، جو پیشوا ہوتا ہے، نماز پڑھانے والے کو نمازیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ امام کے معنی میں امام کی میننگ امام، حجر پتھر، سکر شکر، لبن دودھ۔ اور یہ درس جو ہے کافی چھوٹا ہے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آنے والا درس بھی اسی میں ہم شامل کر لیتے ہیں، الدرس الثالث کو، تاکہ ہم نصاب تک پہنچ سکیں۔ الدرس الثالث، تیسرا درس۔ تیسرے درس میں جن چیزوں کی طرف ہمیں ترکیز کرنی ہے وہ اس سے پہلے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ تنوین عربی میں یہاں پہ جو تنوین ہے بیتن، اس طرح کی جو تنوین عربی کے اندر آتی ہے غیر معین چیز کے لیے آتی ہے، نکرہ جسے کہا جاتا ہے، غیر معین چیز کے لیے کی علامت ہے، جیسے بیتن ایک گھر۔ اور اگر جیسا کہ یہاں اس عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں اگر الف لام بڑھا دیا جائے تو الف لام عربی میں معین چیز کی علامت ہے، جیسے البیت ایک گھر، یہ معرفہ ہو گیا، ایک معین چیز کی علامت ہے الف لام جب کسی چیز پہ داخل کر دیا جائے۔ تو بیتن یہ غیر معین چیز، یعنی ایک گھر، کوئی بھی گھر، بیتن ایک گھر، اب یہاں پہ اس کی تعین نہیں ہے، لیکن البیت جب آپ کریں گے تو ایک معین چیز گویا کہ آپ نے ایک گھر کی تعین کر دی ہے وہاں الف لام داخل کر کے۔ بیتن ایک گھر، البیت گھر، کتاب ایک کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے وہ، الکتاب یہ کسی خاص کسی معین کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، قلم ایک قلم، القلم قلم ایک کسی خاص معین اور ایک قلم کی تعین کی جا رہی ہے یہاں پہ، جمل اونٹ کے معنی میں ہے، الجمل کسی خاص اونٹ کے بارے میں الف لام داخل کر کے اس کی تعین اور اس کو معین کر دیا گیا ہے۔ القلم مکسور، یہ مکسور کا مطلب وہ ٹوٹی ہوئی چیز، القلم مکسور، قلم ٹوٹی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ الباب مفتوح، الف لام داخل کر کے یہ اس باب کی تعین کر دی گئی کہ جو بات کی جا رہی اسی دروازے کے بارے میں، اسی دروازے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایک معین دروازے کے بارے میں۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور مدرس کھڑا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک چیز یہاں دھیان رکھنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ القلم، الف لام یا یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الف لام دونوں اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی اور لفظ نہ ہو، جیسے کہ القلموں آپ دیکھ رہے ہیں، البابوں میں دیکھ رہے ہیں، الولدوں میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اس سے پہلے کوئی اور عبارت نہیں، کوئی اور لفظ یہاں پہ نہیں ہے۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو الف صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ من باب المثال یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں والمدرس واقف، اب چونکہ الف لام یہاں موجود ہے لیکن اس سے پہلے واو ہے، اس لیے الف لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا جس طرح یہاں پڑھا گیا ہے۔ تو الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہاں ایک چیز اور بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا کہ جن حروف، یہاں پہ حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں عربی کے اندر کل ٹوٹل 28 حروف ہیں، عربی کے اندر کل 28 حروف ہیں، 28۔
جن میں سے 14 کو حروف قمری کہا جاتا ہے اور 14 کو حروف شمسی، یعنی 50-50، آدھا حروف قمری ہے اور آدھا حروف شمسی ہے۔ جن حروف سے پہلے الف لام یا ال کا لام پڑھا جائے ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں۔ جیسے الولد یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، الباب دیکھ رہے ہیں، تو القمر، المرید، العین، اس طرح کی جو بھی عبارتیں ہیں، ایسے حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے جن کا لام پڑھا جاتا ہے، الف لام میں لام جس کا پڑھا جاتا ہے۔ اور جن حروف سے پہلے الف لام کا یا ال کا لام نہ پڑھا جائے بلکہ بعد والے حرف میں اسے مدغم کر دیا جائے، اس کا ادغام کر دیا جائے، تو ان حروف کے حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہ آنے والی عبارتوں میں ابھی آپ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ حروف شمسی کی مثال الشمس، الصابون، الدواء، اس طرح کی عبارتیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس میں آپ کو فرق کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانی ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، رومال، مندیل گندا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد بعید ہے۔ یہ وہی عبارتیں ہیں سیم جس طرح ہم نے پہلے بتایا، الف لام یہاں پہ داخل کیا گیا ایک معین چیز کے گھر کے تعین کرنے کے لیے، اس کے یعنی معرفہ بنا دیا گیا۔ البیت قریب، گھر قریب ہے، یعنی ایک خاص گھر کے بارے میں بات بتلائی جائے۔ والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے، وزنی ہے، اور پیپر جو ہے ورق وہ کیا ہے، ہلکا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ستھری ہے۔ اب یہاں پہ تمارین، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور آخری کلمات پر، آخری حروف پر حرکت لگا کر لکھیے۔ پڑھیے واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اور آخری کلمات کو اعراب لگا کر، حرکت لگا کر لکھیے۔ مسجد، المسجد، اب یہاں پہ مسجد نہیں، مسجد، المسجد جب آپ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو حرکت لگانی ہوگی، دو پیش لگانے ہوں گے، یہاں اور یہاں دو پیش لگانے ہوں گے۔ چونکہ یہاں الف لام داخل ہو گیا اس لیے وہ تنوین وہاں سے ختم ہو گئی۔ اور دوسری عبارت میں آپ اس طرح آپ ان تمام عبارتوں کو آپ لکھیے اور پڑھیے، اور لکھتے وقت تمام کلمات کے آخر میں آپ حرکت لگائیے۔ الماء ماء، البیت باب، اس طرح آپ تمام کلمات کے آخری حرف پر آپ کو حرکت لگانی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہاں پہ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ المکتب مکسور، ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے، میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس طرح ان تمام عبارتوں کو آپ یہاں تک لکھیے، اور جو یہاں پہ آپ کو ایسے ورڈ وارد ہوئے جن کی میننگ مشکل ہے اس کو آخر میں ابھی بتا دے رہا ہوں اس کی میننگ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية، یعنی خالی جگہوں کو نیچے دیے گئے الفاظ میں مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ جو خالی جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، انہی الفاظ سے جو یہاں پہ دیے گئے ہیں، انہی سے ان کو پر کرنا ہے۔ جس جملے کے لیے، یعنی جس فراغ کے لیے، جس خالی جگہ کے لیے جو لفظ مناسب ہو وہی اٹھا کے یہاں آپ کو رکھنا ہے، انہی الفاظ کو رکھنا ہے۔ مثلا الحجر
सकील, पत्थर भारी है। अलहार का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? मसलन अल्लबनु हारुन। इस तरह तमाम इबारतों को पुर करना है। आगे बढ़ते हैं। इमलइल फराग फीमा यली बिवदई कलिमतिन मुनासिबतिन। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। ये खाली जगह है, इसको मुनासिब अल्फाज आप अपनी तरफ से लाकर इसको पुर कीजिए। जो गुज़श्ता इबारतों में गुजर चुकी हैं उसी में से लाकर, मिसाल के तौर पे अलमिंदीलु नदीफुन, घुमा साफ सुथरा है। मसलन होना अलबैतु करीबुन, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ बैत का इस्तेमाल कर लीजिए। या अलमस्जिदु करीबुन, अलकलमु जदीदुन, किसी भी इबारत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वो यहाँ पे मुनासिब हो। अब यहाँ अलकलिमात अलजदीदा जो दिए गए हैं, इनकी मीनिंग मैं चाहता हूँ एक साथ अभी आखिर में सारे अल्फाज की मीनिंग मैं आपके सामने बता देता हूँ इंशाअल्लाह। नजमुन अन्नजमु, रजुलुन अर्रजुलु, दीकुन अद्दीकु, तालिबुन अत्तालिबु। अब ये सारी चीजें वो पहले ही जो हमने बताया आपको कि तनवीन अरबी में गैर मुअय्यन चीज के लिए आता है, गैर मुअय्यन चीज की अलामत है, नकिरा की अलामत है। अब ऐसी सूरत में आप यहाँ ये गैर मुअय्यन चीज है, यहाँ से जब तनवीन हटा के अलिफ लाम आपने दाखिल कर दिया तो ये तनवीन खत्म होगी और यहाँ सिर्फ पेश रहेगा अन-नज्म, और ये मुअय्यन चीज की अलामत है, मुअय्यन चीज होगी। किसी खास तारे के बारे में ये बात कही गई और ये एक आम चीज है। इसी तरह दीगर इबारतों में भी आप देख सकते हैं। अन-नज्मु बईदुन, तारा दूर है। अर्रजुलु वाकिफुन, आदमी खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है। इस तरह तमाम इबारतें आप बतौर खुद आप यहाँ पे हल करेंगे। अत्तबीबु तवीलुन वल मरीदु कसीरुन, डॉक्टर लंबा है और मरीज जो है वो छोटा है, कद कामत में छोटा है, नाटा है। डॉक्टर लंबा है और मरीज नाटा है या छोटा है। आने वाली तमरीन आप देख रहे हैं। इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, पढ़िए और कलिमात के आखिरी हुरूफ पर हरकत लगाकर लिखिए। इस तरह की जो तमरीन आगे गुजर चुकी है, इसको पढ़ना है और कलिमा के आखिरी हर्फ पर हरकत लगानी है। अलबाबू यहाँ पे आपको पेश लगाना होगा। अत्ताजिरु, अन्नजमु, तमाम इबारतें इस तरह आपको हल करनी है। इमलइल फराग फीमा यली बिवदई कलिमतिन मुनासिबतिन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करनी है। ये जो इबारतें हैं यहाँ पे, अत्ताजिरु गनीयुन, अलवलदु मरीदुन, अस्सुक्करु हुलवुन, इस तरह की तमाम इबारतें आपको यहाँ पे हल करनी। इख्तर अलकलिमा और इख्तर कलिमतन मिनल काइमा बा तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल काइमत अलिफ। इख्तर कलिमतन मिन काइमत बा तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल काइमत हमसा। अब इन दोनों में से आप निकालिए जो मुनासिब हो, यहां से इसको जोड़िए, मैच कीजिए। मसलन अत्तालिबु मरीदुन, अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, अत्तुफ़ाहु लदीदुन। इस तरह आप यहाँ पे जोड़ें इन इबारतों को। अलकलिमात अलजदीदा, यहाँ पे भी कुछ कलिमात नए हैं जिनको एक साथ अभी मैं उनकी मीनिंग बता देता हूँ। अब रही बात हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसिया की, जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अरबी में कुल 28 हुरूफ हैं, जिनमें से 14 को हुरूफ कमरी और 14 को हुरूफ शमसी कहा जाता है। जिन हुरूफ से पहले, यहाँ पे आप अल अब देख रहे हैं, यहाँ अत्ताजिर देख रहे हैं, इन दोनों इबारतों पे आप जरा तवज्जो कीजिए। जिन हुरूफ में से पहले अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाए, यहाँ अलिफ और लाम यहाँ पे है, अगर इसमें से इस्लाम को पढ़ा जाए, ऐसे हुरूफ को हुरूफ कमरिया कहते हैं। यहां से पहले जो अलिफ पढ़ा जाए, मसलन अलबाबू में बा से पहले
جب الف لام پڑھا جائے تو گویا کہ یہ با حروف قمریہ میں سے ہے. حمزہ سے پہلے یہاں لام پڑھا گیا اس لیے حمزہ حروف قمریہ میں سے ہے. تو جن حروف سے پہلے الف لام میں کا لام پڑھا جائے ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں، جیسے الباب میں با، الجنتوں میں جیم. اور اس کے علاوہ جن حروف سے پہلے کا الف لام نہ پڑھا جائے، الف لام ہو اور وہ لام نہ پڑھا جائے، کسی بھی حروف کے اندر، کسی بھی کلمے کے اندر اگر الف لام ہو لیکن اس حرف سے پہلے لام نہ پڑھا جائے تو ایسے، بلکہ اس کے بعد والے میں پڑھنے کے بجائے اس میں مدغم کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. جیسے التاجر، الثوب، تو یہاں پہ سا تا، الدیک میں دال، کیونکہ اس سے پہلے لام پڑھا نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ یہاں پہ اس کے بعد والے جو حرف ہے اس میں مدغم کر دیا گیا، تو انہیں حروف شمسیہ کہا جاتا ہے. اس طرح ایک لائن یہاں پہ دی ہوئی حروف شمسیہ کے، حروف قمریہ کی الگ، اور دوسرے میں لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں حروف شمسیہ، تاکہ آپ پہچان سکیں کہ حروف. اور اسی طرح جیسا کہ میں نے بتایا کہ 14 عربی کے جو 28 ورڈ ہیں اس میں سے 14 حروف قمریہ اور 14 ہی حروف شمسیہ ہیں. میرے عزیز طلبہ، اس تمرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ. آنے والی کلمات ہیں، آنے والی کلمات پڑھیے اور حروف قمری اور شمسی کی ادائیگی کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھیے. اب یہاں پہ البیت جب آپ لکھیں گے تو یہ چونکہ حروف قمریہ میں سے، اس لیے کہ اس کا با سے پہلے جو الف لام ہے اس میں لام پڑھا گیا ہے، تو جب آپ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو سکون لگانا پڑے گا البیت. لیکن یہاں الدیک میں چونکہ دال حروف شمسیہ میں سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لام ہے وہ پڑھا نہیں گیا بلکہ دال کے اندر مدغم کر دیا گیا ہے. تو ایسے وقت میں آپ جب لکھیں گے ان کلمات کو، جہاں پڑھتے ہوئے آپ اس کا خیال رکھیں گے وہیں لکھتے ہوئے بھی آپ کو یہاں پہ تشدید لکھنی ہوگی، اس کو مشدد کرنا ہوگا تاکہ دونوں کے درمیان فرق کیا جا سکے. اور اسی طرح آپ آخر تک العصر، المغرب، العشاء، یہ سارے جو ہیں حروف قمریہ میں سے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الصلاۃ، صاد یہاں حروف شمسیہ میں سے ہے، السکر حروف سین یہاں پہ جو حروف شمسیہ میں سے، کیونکہ اس سے پہلے لام جو پڑھا. اس طرح آپ تمام عبارتوں پہ یہاں سے لے کر یہاں تک غور کیجئے اور اس کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھیے اور خود پڑھیے. حروف قمری اور شمسی کی ادائیگی کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو لکھنا بھی ہے اور ان عبارتوں کو اس کی مراعات کرتے ہوئے پڑھنا بھی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا چوتھا درس آئے گا، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ تفصیل میں جانا ناممکن اس لیے ہے کہ واٹس ایپ لمبی ویڈیو کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اس میں ہم نے 2 درس کو ضم بھی کر دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.